یہ ہے کہ انسان جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اس کے افضل ہونے کی وجہ اس کا علم ہے۔ یہ علم صرف انسان کو دیا گیا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں دیا گیا، ان پر ایک ذمہ داری ڈال دی گئی، اور جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے وہ اس پر مسلسل عمل پیرا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ انہیں سجدہ کریں، تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں اور کبھی بھی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ جو اتنا اطاعت کرنے والا ہو، اتنا فرما بردار ہو، وہ تو سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا، پہلا سوال تو یہ تھا کہ ان کے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پیدائش پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، اور اپنی حکمت، اپنے فیصلوں کی حکمت میں خود ہی بہتر جانتا ہوں۔ چنانچہ امتحان کے لیے اور اپنی اس بات کو بطور ثبوت پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ سوالات کی، کچھ اشیاء کے نام بتائے، انہیں کوئی فن دیا، علم دیا، اور پھر ان سے سوال کیا تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، آدم علیہ السلام کو بھی سکھائے، پھر ملائکہ کو بھی سکھائے، لیکن ملائکہ جواب نہیں دے سکے، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ اس پر فرشتوں کو اطمینان ہو گیا کہ واقعتاً انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بھی ہے۔ آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تعلیم دے سکوں، مجھے استاذ اور معلم بنا کر انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ صفت ہے۔ ان حضرات کی تو یہ خاصیت ہے کہ انہیں سکھانے والے براہ راست خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دینی اور دنیاوی علوم براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے سیکھے، اور انسانوں کو، اپنی امت کو بھی علم سیکھنے کی ترغیب دی، علم کی اہمیت بیان کی۔ چنانچہ اسی تربیت کے نتیجہ میں، اسی تعلیم کے نتیجہ میں تمام امت کے برگزیدہ لوگوں نے اپنے لیے علم کا راستہ چنا، اور ایک انسان دوسرے انسان کو جو علم سکھاتا ہے، ایک انسان کا علم دوسرے تک جو پہنچتا ہے، انبیاء کرام تک تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پہنچتا ہے، باقی انسان ایک دوسرے سے سیکھنے کے محتاج ہیں۔ تو جو کسی دوسرے سے علم سیکھ رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے انسان سے، وہ استاذ ہوتا ہے، اور استاذ کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے معاشرے کے اندر بھی، اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی، اور اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت ہے اس کو دوسرے انسانوں تک، اپنی شاگردوں تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔